سچا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک شخص نے مال و دولت کی حرص و ہوس اور اس کی لالچ میں اپنے چچا زاد بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اسے قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ اسے مارنے کے بعد اس کی تمام جائیداد پر، اس کی مال و دولت پر وہ قابض ہو گیا، اور اس کے چچا زاد کو قتل کرنے کا سبب بھی یہی مال تھا، یہی دولت تھی، یہی جائیداد تھی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اسے مار دوں، اسے قتل کر دوں اور اس کی دولت پر میں قابض ہو جاؤں، تنہا و یکتا میں اس کا مالک بن جاؤں۔ اس نے اپنا یہ مقصود تو حاصل کر لیا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے زمینی حقائق نے کہیں نہ کہیں سر نکالنا تھا، تو اس نے ایک ہیلا بنایا، مکر کیا، فریب دینے کے لیے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس نے واویلا کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے چچا زاد کا قاتل کون ہے، اسے پکڑو اور اسے مارو، میرے چچا زاد کا انتقام لیا جائے، قصاص لیا جائے کہ میرے چچا زاد کا قاتل کون ہے۔ غرض یہ کہ یہ واقعہ اس دور کے پیغمبر، اس دور کے رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں پیش ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ واقعہ آیا، چچا زاد رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے کلیم مجھے انصاف دلائیے، میرے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، قاتل کا سراغ لگائیے، قاتل کا پتہ لگائیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچائیے کہ میرے چچا زاد کا قاتل کون ہے، جبکہ وہ خود ہی قاتل تھا۔ لیکن اسے خبر نہ تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اندیکھی بات کو بھی جانتا ہوا، جسے عام نہ دیکھ سکے اسے اللہ کا نبی دیکھتا ہوا، کیونکہ نبی بنا ہے نبوت سے۔ آپ لغت کی بڑی بڑی معتبر کتابیں اٹھا کر دیکھیے، القاموس کو، لسان العرب کو۔ غرض یہ کہ جتنا بھی آپ کے حاشیہ خیال میں لغت کی کتابیں ہوں، آپ انہیں اٹھائیے، انہیں کھنگالیے، انہیں پڑھیے۔ نبی نبوت سے مشتق ہے یا نبأ سے، اس کا مطلب ہے غیب کی خبر دینا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غیب کی خبر دینا۔ تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی باتیں بتانے والا۔ لوگ اللہ کے رسول کو نبی بھی کہتے ہیں، پھر بھی اس کے غیب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ الٹی گنگا ہے، یہ عجیب منطق ہے۔ یا تو نبی کہنا چھوڑ دیں، اگر نبی کہتے ہیں تو پھر یہ ماننے کہ نبی ہوتا وہی ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان شریف میں نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی لکھا، اس کے نیچے اے یا ایھا النبی کا معنی لکھا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کیونکہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا قاتل، اپنے چچا زاد کا قاتل اللہ کے پیغمبر کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے چچا زاد کو کس نے قتل کیا، اس کا سراغ لگائیے۔ اے اللہ کے کلیم اللہ سے پتہ کر دے ہمیں کہ میرے چچا زاد کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کا یہ بھی ایک مسئلہ سمجھتے جائیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اللہ کے نبی کو اس کا پتہ نہیں ہے، یہ یہودیانہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہودیانہ عقیدہ ہے۔ بات سمجھے ذرا، اگر مسلمانی عقیدہ ہوتا، مومنانہ عقیدہ ہوتا، اگر اس کا عقیدہ ہوتا جو عاشق ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے، اللہ کے پیغمبروں کے سچے ماننے والے ہوتے ہیں، تو
سچے عاشقوں اور مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی آج کی خبر بھی دے سکتا ہے، کل کی خبر بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کا نبی سامنے والی چیز کو بھی جانتا ہے، اللہ کا نبی غیب کو بھی جانتا ہے۔ یہ مومنانہ عقیدہ ہے، یہودیانہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولتے رہو، اللہ کا نبی کچھ نہیں جانتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ وہ خود ہی قاتل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی وقت وہی نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر قاتل کا سراغ لگانا چاہتے ہو کہ قاتل کون ہے تو ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کی ذبح کرنے کے بعد بوٹیاں بوٹیاں بنانے کے بعد اس کی ایک بوٹی اٹھاؤ، اس مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرو، یہ مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے گا اور یہ خود ہی بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ اللہ کے کلیم تجویز بتا رہے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کا سچا واقعہ ہے۔